مفتی صاحب، آج کا پہلا سوال، ایک بہن جھنگ سے پوچھتی ہیں کہ اکثر لوگ کپڑوں پر اپنی پسندیدہ شخصیات کی تصویریں چھپوا کر پہنتے ہیں۔ بعض اوقات ریڈی میڈ کپڑوں پر جانوروں کی تصویریں بھی بنی ہوتی ہیں۔ کیا ایسا لباس پہننا شرعاً جائز ہے؟ کیا ایسے لباس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے بھی ایک پروگرام کے اندر بلکہ غالباً 2-3 پروگرامز ایسے گزرے ہیں کہ جن کے اندر تصویر کے حوالے سے احکام شرعیہ جو تھے وہ بیان کیے جا چکے ہیں۔ تاہم آپ نے سوال کر دیا تو اس پر بھی قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ بیان کریں گے۔ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب دیا جائے گا مصورین کو۔ اسلام ایک ایسا دین ہے، اس کو بڑی توجہ سے سماعت کیجیے گا جناب، اسلام ایسا دین ہے کہ جو گناہ کی طرف جانے والے رستوں کو بھی بند کر دیتا ہے۔ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید میں پڑھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، تو قریب جانے سے بھی منع کیا گیا۔ حالانکہ گناہ تو کہیں اور سے جا کے شروع ہوگا، لیکن اس کے قریب جو لے کر جانے والی چیزیں ہیں نا، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اسی طرح تصویر کے اور خاص طور پہ شرک کے قریب لے جانے والی جتنی بھی اشیاء ہیں سب سے اسلام نے منع کر دیا۔ شرک کی ابتدا جو ہوئی تھی نا، وہ اصل میں اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ سابقہ قوموں میں کچھ لوگوں نے اپنے جناب بڑے بزرگوں کی تصویریں بنائی، پھر ان کو جناب عقیدت سے رکھا، پھر جناب ان کا ادب کیا جاتا تھا، پھر ان کو عبادت گاہوں میں لے گئے، اور پھر شیطان نے ان کے دلوں میں، یہ آنے والی نسلوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے بڑے تو ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اور یوں بت پرستی کی ابتدا ہو گئی۔ اس لیے خاص طور پر ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا کہ جناب بڑے بزرگوں کی تصویریں گھر میں رکھنا کیسا ہے؟ بھائی وہ تو زیادہ شدید ہے، چہ جائے کہ ایک عام تصویر ہو تو اس کا تو شاید ادب و احترام نہیں کیا جائے گا، لیکن جو بڑے بزرگوں کی تصویریں ہیں، والدین کی تصویریں کچھ لوگ جناب بڑی کر کے لگا لیتے ہیں، تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں غیر شرعی ہیں، ان سے اجتناب لازم ہے، اور مصورین کو سخت عذاب دیا جائے گا قیامت میں۔ یہ جو سخت کا لفظ ہے نا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں شامل کر رہا، یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کا مفہوم ہے۔ اشد العذاب کے لفظ آتے ہیں، تو اشد جس کو قرآن یا حدیث جس کو سخت کہہ رہی ہے، وہ کتنا سخت ہوگا، اس لیے اس سے اجتناب ضروری ہے۔ تاہم اگر ریڈی میڈ کپڑے جو ہیں ان کے اوپر کچھ ایسی تصاویر لگی ہوں کہ جو بالکل چھوٹی ہوں، بعض کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہوں نے اپنا لوگو بنایا ہوتا ہے اور وہ تصویر واضح بھی نہیں ہوتی، اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جس کی شکل و صورت حیت واضح ہو رہی ہو، جاندار کی تصویر بنی ہو، کارٹون کی تصویر بنی ہو، وہ پہننا یا بچوں کو پہنانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ سوال کریں گے جناب کہ بچہ تو مکلف نہیں ہے، تو بچہ مکلف نہیں ہے لیکن اس کو پہنانے والا مکلف ہے، وہ اس گناہ کے اندر شامل ہوگا۔ اس سے بہرحال اجتناب ضروری ہے۔ تاہم اگر بچوں نے ایسی کوئی چیز پہن لی تو شرعی طور پر بچے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن اس لباس کو پہن کر کے جس کے اوپر تصویر بنی ہو، جاندار کی تصویر بنی ہو، کارٹون کی بنی ہو، تو ایسی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ چاہے وہ تصویر جناب آگے لگی ہو، یعنی جسم کے اگلے حصے پر، یا جناب وہ پشت کے اوپر لگی ہو، تمام صورتوں میں نماز نہیں ہوگی۔ بلکہ یاد رکھیں، اگر آپ نے ایسی شرٹ پہنی، مسجد میں چلے گئے، آپ کے پیچھے تصویر بنی ہوئی تھی، تو پیچھے جتنے لوگ کھڑے ہوں گے سب کی نماز نہیں ہوگی، تو اس گناہ کے اندر آپ بھی شامل ہوں گے۔ اس لیے شریعت کے احکامات کو خود بھی سیکھیں، اس کو دوسروں کو بھی بتائیں۔ جی صاحب، اگلا سوال، ایک بہن کراچی سے پوچھتی ہیں کہ کیا ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے کوئی قرآنی صورت جیسے آیت الکرسی یا سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب یہ سوال بھی، اس کا جواب بھی کچھ حصہ جو ہے نا جواب کا، وہ اس سے پہلے پروگرام کے اندر شامل کیا جا چکا ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے گا۔ تاہم یہ بات یاد رکھیں، میں نے وہاں پر حوالہ بھی دیا تھا فتاوی عالمگیری کا، بطور تمہید ایک بات سمجھا دوں۔ عام بندے کے لیے قرآن سے ڈائریکٹ مسائل نکالنا یہ محال ہے جناب، اور حدیث سے ڈائریکٹ کوئی مسئلہ نکال لے یہ بھی اس کے لیے محال ہے۔ تو علماء نے، جن کو فقہا کہا جاتا ہے، جن کو بزرگ کہا جاتا ہے، کوئی بھی آپ نام دے لیں، محدثین ہیں، مفکرین ہیں، جناب ان لوگوں نے ہمارے اوپر یہ بڑا احسان کیا کہ قرآن و سنت سے
مسائل نکال کر تو انہوں نے کتابی صورت میں جمع کر دیے۔ مثلا قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اصول بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مسائل کو ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے نکالنے کے لیے کم از کم بندے کے پاس 29 علوم ہونے چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی علم کم ہوگا تو عین ممکن ہے کہ بندہ گمراہ ہو جائے۔ اس لیے عام بندے کے لیے جو ان فقہا کے، ان بزرگوں کے، محدثین کے جناب آئمہ جو ہیں، مجتہدین ہیں، ان کے احکامات انہوں نے جو لکھے ہوئے ہیں اپنی کتابوں میں، اس کو پڑھنے میں ہی عافیت ہے۔ تو یاد رکھیں کہ فتاوی عالمگیری یہ وہ فتاوی ہے کہ جس کو بطور قانون، جس طرح قانون کی کتاب ہوتی ہے نا، اسی طرح فقہ کے جو اصول ہیں، فقہ کے قوانین ہیں، فقہی مسائل ہیں، ان کا یہ مجموعہ ہے۔ اس کے اندر جناب لکھا ہے، جو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی اس کا حوالہ بھی دیا تھا، کہ خاتون کے لیے ان ایام کے اندر، ناپاکی کے ایام کے اندر، چاہے وہ ناپاکی کسی صورت میں بھی ہو، چاہے وہ نفاس کی صورت میں ہو یا حیض کی صورت میں، بہرحال بے وضو ہونا ایک اور چیز ہے۔ ایسی ناپاکی کہ جس ناپاکی کے اندر نہ تو نماز پڑھی جاتی ہے، نہ ہی اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے، تو ایسی ناپاکی کی حالت میں خاتون کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی مکمل آیت پڑھنا جائز نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ تاہم دعا کی نیت سے کچھ بھی پڑھ سکتی ہے جناب۔ مثلا سورہ فاتحہ یہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن وہ اگر بطور دعا اس کو پڑھ رہی ہے، ہاتھ اٹھائے اس نے جناب اور وہ شروع ہوگی، اور اس کا مقصد قرآن پڑھنا نہیں تھا، بلکہ اس کی نیت یہ تھی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا پیش کروں کہ جو خالق کائنات نے خود سکھائی ہے بندوں کو، یا بندوں مجھ سے ایسے مانگو، تو بطور دعا اگر پڑھتی ہے تو جائز ہے۔ لیکن آیت الکرسی چونکہ یہ مکمل آیت ہے قرآن کی، اس لیے اس کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتی ہے، ذکر و اذکار کر سکتی ہے، تسبیحات پڑھ سکتی ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جب نماز کے اوقات ہوں تو فرضی سا ایک وضو کر لے، عادت بنی رہے، تاکہ کیونکہ اگر کسی کام کو تسلسل سے کریں تو عادت بنی رہتی ہے، اور جب اس کے اندر انقطاع آ جائے، جب اس کو چھوڑ دیا جائے چند دنوں کے لیے، تو پھر بعض دفعہ سستی بھی آ جاتی ہے۔ تو اپنی عادت کو پکا رکھنے کے لیے جناب وضو کر لے، وہ اپنے ظاہری اعضاء دھو لے اور بیٹھ جائے نماز کے اوپر، اس نیت کے ساتھ کہ میری عادت بنی رہے، ذکر و اذکار کے اندر مصروف رہے، تسبیحات پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرے، درود شریف پڑھے، اور ذکر و اذکار کر سکتی ہے، دعائیہ کلمات پڑھ سکتی ہے۔ قرآن کی مکمل آیت پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں۔ جی مفتی صاحب، بعض لوگ ایسے جنبی ہوتے ہیں، نجاست کی حالت میں غسل ان پر واجب ہوتا ہے، تو وہ اگر کوئی صورت پڑھ دیتے ہیں تو ان کے لیے جائز ہوگا؟ جس پر غسل واجب ہو اس کے لیے بھی مکمل